سنا اب آپ بھی ماشاءاللہ سے آواز اٹھاتی ہیں, رپورٹنگ کرتی ہیں ویمن رائٹس کے لیے, ویمن امپاورمنٹ کے لیے, سیکشول ابیوز کے لیے. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سیڈلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان گندی ویب سائٹس پہ جانے والی ایک بہت بڑی قوم ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی اے کو وہ ساری ویب سائٹس بند کرنی پڑی. پاکستانی قوم کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ انتہائی ٹھرکی قوم ہے. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, لیکن حقیقت ہے آنکھیں بند کرنے سے رات دن میں تبدیل نہیں ہوتا. اس ریالٹی چیک کو ہم کس طرح مزید طاقت دے کر ارباب اقتدار تک پہنچائیں, لوگوں تک کی اویئرنیس پہنچائیں اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں؟ ثنا ہاشمی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ طلحہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے اس خاص قسم کے پروگرام کے لیے مدعو بھی کیا, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید ہمیشہ ہی صرف نظر ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی ہم اس پر بہت ہی اس کو ٹیبو کے طور پر آج بھی دیکھا جاتا ہے اور اس پر ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں. آپ نے خود بھی اپنے ڈسکلیمر میں یہ کہا کہ بچوں سے اس بات کو ذرا ہٹا دیں بچوں کو, کیونکہ شاید ہم آج بہت اوپنلی کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں. سو آئی تھنک ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے طلحہ کہ ہمیں اوپنلی ہی ڈسکس کرنا ہے, رادر کہ وہ ہمیں صرف ود ان سم پیپل جن کے پاس تھوڑا بہت شعور ہے ان کے درمیان بیٹھ کر, بلکہ ان لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو ایک بہت بڑی تعداد میں ویبس پر جا کر یا ڈارک ویبس پر جا کر اس طرح کے پروگرامز یا چیزوں کو سرچ کرتے ہیں, تاکہ ہمیں ان ذہنوں کا بھی پتہ چل سکے کہ وہ کہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے. میں سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں, میرے منہ میں خاک ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک باپ نے ایک بچی کو ریپ کیا. تو یہ میرے لیے اب معذرت کے ساتھ طلحہ میں بہت شرمندہ ہو کے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہی ہوں, میرے لیے اب یہ کوئی بات ہی نہیں رہی نا, یہ دس از نتھنگ فار می. آئی مین آپ نے اس سوسائٹی کو مورلی اتنا کرپٹ کیا ہے سر کہ اب آپ کو یہ بات تکلیف دہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستانی, ہم ریپبلک آف پاکستان اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم بھی کہہ رہے ہیں ایک باپ نے ایک بچی اپنی سگی بیٹی کو ریپ کر دیا. اس سے بڑی کرپشن 12 سال کی سنا, 12 سال کی بیٹی. So can you imagine which kind of people we are surviving in this society? ہم نے اپنے آپ کو خود بیچنا شروع کیا ہے. آپ کو میں بہت سارے شاید وہ سچ ہیں طلحہ جو آپ بھی جانتے ہیں, میرے پینلسٹ وہ سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن جو سچ میں جانتی ہوں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی. دیکھیں اس وقت جو اے آئی جو یہ تباہی پھیلا رہا ہے, یہ میں بات شروع میں ہی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ کے بچوں کی پکچرز, ہماری پکچرز, آپ کی بہت سارے فیس بک, انسٹاگرام اور بہت ساری اور دیگر تھریڈز کے اوپر بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ پکچرز کے اوپر ایک پولیٹیشین خاتون, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لیتی, نہ میں کسی کی ذمہ داری لیتی ہوں, نہ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا ہے. مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے, ان کی اے آئی کی ویڈیوز جس طرح بنا کر اور جس طرح وائرل کی جا رہی ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا وہ آپ کے اور میرے گھر کی خدا نہ خواستہ اگر بہو, بہن, بیٹی, ماں یا میں خود بھی ہوں تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ ہم اس کے مزے لے رہے کیونکہ ہمیں ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس کے ساتھ رفت ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ انجام کریں گے. یہی بچوں کی پکچرز میں آپ کو ابھی بتا سکتی ہوں کہ آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں کہ پاکستان میں 90% بچوں کی اے آئی ویڈیوز کے ساتھ ان کی اے آئی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں سر, ڈالرز میں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں, جا کے چیک کریں گوگل پہ. میں یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہی آپ کے سامنے. سو ریالٹی از ویری بروٹل طلحہ, ریالٹی از کوائٹ ڈسٹربنگ فار اس ایز ویل. ویل سیڈ ثنا, ویل سیڈ. بیرسٹر امرین, ایک اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں رپورٹ نہیں کروائیں گے, ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر ہم نے رپورٹ کروا دیا تو کل کو تو اس کی شادی نہیں ہوگی. اور جو نمبر رپورٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے, نمبر ایکچولی اس سے بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس, فار ایگزامپل فاطمہ کیس آپ کو یاد ہوگا, رانی کوٹ والا, کہ جو بچی اسی کمرے میں سو رہی تھی زمین کے اوپر جہاں پہ وہ جعلی پیر بھی سو رہا تھا, اور وہ نیند سے صبح اٹھتا ہے, لڑکی کو ہاتھ لگاتا ہے تو لڑکی مری ہوئی, اور اس کی ویڈیو بیڈ روم کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز کیوں لگائے جاتے ہیں, کیوں نوکر بچیوں کو بیڈ روم میں سلایا جاتا ہے, سب کو معلوم پڑ گیا. لیکن سیڈلی ہمارا لیگل سسٹم لوپ ہول سے بھرا ہوا ہے, کچھ نہیں کیا. وہ شخص بھی باہر آ گیا کیونکہ وہ طاقتور تھا اور اس بچی کی ماں کے اوپر دباؤ ڈال دیا. بچی کی ماں نے بولا ہم تو مجبور تھے ڈیل کرنے کے لیے, وی ہیڈ نو آپشن.
اچھا میرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں اب بڑا فوکس وی نیڈ ٹو بی ریئلی فوکس آن واٹ وی ہیو ٹو ڈو. جو ہونا تھا جو جیسا ہے وہ ہے. اب ایکشن کا ٹائم ہے. ابھی اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا وہ یہ کر سکتا تھا. آئی تھنک وی آر بیونڈ دیٹ. ہمیں ایمرجنسی لیول پہ سب سے پہلے چیف جسٹس کو چھوڑیں. آپ کو چاہیے کہ گھروں میں مجھے جو لگتا ہے کہ اگر ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ جائیں, پیرنٹس نیڈ ٹو بی اویئر. اپنے بچوں کو یہ آئی پیڈ اور یہ لیپ ٹاپس آپ پکڑا کے چلے جاتے ہیں اینڈ یو ہیو نو چیک آن واٹ یور چائلڈ از ڈوئنگ. سیفٹی رولس اسٹارٹ ایٹ ہوم. اسٹارٹ آبزرونگ یور چلڈرن. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے. ان کو لیپ ٹاپس اور فون مت دیجیے. ان کے اوپر چیک رکھیں. پہلی چیز, آپ کے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھیں, چاچا انکل جو بھی ہے. ایک سیفٹی رول ہونا چاہیے, ایک پروٹوکال ہونا چاہیے گھر میں. صرف بچیوں کے لیے نہیں, لڑکوں کے لیے. لڑکوں کے زیادہ کیسز ہیں چائلڈ ابیوز کے اور چائلڈ آن لائن ہراسمنٹ کے. صرف بچیوں کے نہیں, لڑکوں کے بھی ہیں. So the responsibility does not start with the Chief Justice actually. The responsibility جہاں پہ start ہوتی ہے وہ ماں باپ سے, especially ماؤں سے. زیادہ responsibility ماؤں کی ہوتی ہے. I believe so, being a mother myself. So آپ کا یہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, کیپ اے چیک. اسکول میں کس طریقے سے کون سے بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کے بچے انٹریکٹ کر رہے ہیں. نیبرہڈ میں کون سے لوگ ہیں. آپ کو اس لیول پہ اگر آپ شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ کوئی پروٹیکشن ملے گی. Then comes the state. Systematic failure ہے. I agree with you. Systematic failure of the state departments. May that be judiciary, may that be the police, may that be the FIA, may that be even the doctors. کیونکہ آپ کی جو پولیس رپورٹ کے بعد جو آپ کا میڈیکو وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ٹرینڈ ہی نہیں ہے میڈیکل جو لیگل آفیسرز ہیں. We don't have enough people to conduct these medical examination. They're not trained enough. So all of these things ہمیں بڑا ضروری ہے. ہم نے اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے 2021 میں بنا تو دی اور میں نے بہت اس کے اوپر I'm still a member, مگر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے because the rate or the number of child abuse cases and rape cases are only increasing. Why is it increasing? Implementation نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور ہم اس کو ٹیبو سمجھ کے ہم اس کو بات نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح میڈم. فرزانہ باری صاحبہ, ویلکم ٹو دا ڈسکشن. تھینک یو فار یور ٹائم. فرزانہ صاحبہ, میں نے آپ کے ساتھ یہ ایشو بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آج ہم من حیث القوم ایز اے نیشن جس اسٹیج پہ آن کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے کہ آج ہمارے ملک میں لڑکوں کے ساتھ زیادہ زیادتی یا ریپ کے واقعات ہوتے ہیں بنسبت لڑکیوں سے, اور جو نمبر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری خبروں کے اندر ایک دو ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا 12 سال کی, فلاں نے فلاں کا, فلاں نے فلاں کا, اور ہم من حیث القوم بھول جاتے ہیں. شاید اس کی ایک بڑی وجہ فرزانہ صاحب میری نظر میں یہ ہے کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن انڈر دا ٹیبل اس مسلمان کے لبادے کے نیچے منافق بہت زیادہ آ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسم فروشی عروج پہ ہے, شراب نوشی عروج پہ ہے, ہر وہ کام جسے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب عروج پہ ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے بولتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجئے فرزانہ صاحبہ. شکریہ. دیکھیں جس موضوع کو آپ نے آج زیر بحث لے کر آئے ہیں اور جو اکثر اسی وقت زیر بحث آتا ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو سیکچول وائلنس کے جو واقعات ہیں یہ واقعہ نہیں ہے, پاکستان کے اندر ایک فینومینا بنتا جا رہا ہے نا. تو ہمیں یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے اور یہ ایک سسٹمک ایشو ہے, کیونکہ جو ہماری ایز بحیثیت قوم جو ہماری ایک سوشل کولیکٹیو سائیکی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت زیادہ سیکچول فرسٹریشن ہے. اور جب بھی سماج کے اندر آپ دیکھیں کہ جب ریلیشن شپ جو ہوتا ہے سٹیزنس کا اور ریاست کا جو آپس کا سوشل کانٹیکٹ ہے وہ کمزور ہوتا ہے, جب انسٹیٹیوشن کمزور ہوتے ہیں, جب لوگوں کے اندر جزا سزا کا خوف ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان ایسے معاشروں کے اندر جو ہے ہر طرح کے جو جرائم ہیں, جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے اور ہر طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں. اب یہ جو سوشل سائیکی میں
जो इस वक्त जो चेंज हो रही है और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत गैर सेहतमंदाना जो रुझानात हैं, खास तौर पे सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चाहे वो मेल है, फीमेल चिल्ड्रन है, अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, औरतों के खिलाफ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो वजह ये है कि फ्रस्ट्रेशन और जजा और सजा का खौफ का खत्म होना, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि जो समाज के अंदर रियासत के साथ जो एहसास बेगानगी जो है वो हमारे माशरे में बढ़ रहा है, क्योंकि रियासत और शहरी का आपस का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो उसकी वजह से आप देखें कि एक अफरा तफरी में जब लोगों के अंदर ये लगता है कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो जो एक क्रिमिनल माइंडसेट होता है उसमें ये होता है कि अच्छा हम कोई भी जुर्म करेंगे तो एक आपको एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी होती है कि मैं इससे बच निकलूंगा, मुझे सजा नहीं होगी। ये जो एक चीज आपके ज़हन में होती है, उसकी वजह से जराइम में फिर बहुत ज्यादा इजाफा है, जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मतलब वो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। और अब हम अपनी तरफ देखते हैं कि अच्छा हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। अब आप देखें कि जब 25 मिलियन बच्चे जिनको इस वक्त स्कूलों में होना चाहिए, वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे सड़कों पे हैं, वो बच्चे वर्कशॉपों पे हैं, वो बच्चे जो हैं वो बस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो दुकानों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो बच्चे वल्नरेबल हैं। तो एक मिन हैसल कौम हम अपने बच्चों को उनका बचपन देने में पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान की रियासत नाकाम हो चुकी है। हमने जो बच्चों को जो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए गली मोहल्ले में, बच्चों को हम जो रियासत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही, वो बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ क्या देगी फरजाना साहिबा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम अपने बच्चों को वो बचपना नहीं, उनसे छीन रहा है ना हमारा समाज, हम अपने बच्चों को वो बचपना नहीं दे पा रहे हैं। दिन ब दिन आप देखें गली मोहल्लों में कोई ऐसे हमने बच्चों के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं, बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं वो गली मोहल्लों में, और वहीं पे उनके ऊपर जो इस तरह के लोग होते हैं वो हमलावर होते हैं जो। और फिर आप देखें हम बच्चों के साथ जो हमारा एक वो है अवेयरनेस नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, बच्चों के साथ बातचीत इन इशू पे नहीं होती है, बचपन से उनको गुड टच बैड टच नहीं सिखाया जाता, स्कूलों में इन इशूज के ऊपर बात नहीं होती है। तो बात ये है कि जहाँ अब इस तरह यूं हो गया कि सिर्फ माँ बाप जो है उसके ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी डाली कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन जो गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं जो कि एक कमरे के मकान में अगर 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं तो वो माएँ क्या करेंगी? व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत सीरियस इशू डिस्कस कर रहे हैं जो कि बच्चों से दूर रहे तो बेहतर है, इसलिए कोई बच्चे करीब हैं तो उन्हें दूर कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं पेडोफाइल्स की, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल क्राइम और जो हमारी सोसाइटी में इससे जुड़े इशूज़ हैं। अब सना, अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ मैं कि, और मैं जब सोचता हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। आप भी मेरी तरह एक सहाफ़ी हैं, एक एंकर हैं, मैं आपकी राय इस पे जानना चाहता हूँ। हमारे दीन में वाज़े है 3 चीज़ें हराम हैं, ये तो हर कोई जानता है। शराब नोशी भी हराम है, जना भी हराम है, खंजीर भी हराम है। जिस्म फरोशी के अड्डे तो हमारे मुल्क में बहुत सारे हुआ करते थे। लाहौर में रेड लाइट एरिया था, कराची में नेपियर रोड, और भी बहुत सारे होते थे, लेकिन उसको फिर हमने इलीगल कर दिया और ममनू कर दिया। पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है सना हाशमी कि आज भी पाकिस्तान में जो प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क है वो बड़ा पावरफुल है, वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है और बड़ा आसान हो गया है ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से एक्सेस। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान शराब को लाइसेंस दे सकता है तो दूसरे हराम काम को भी लाइसेंस दे सकता है? और क्या है इससे जो हमारी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन है वो कम होगा या आपकी नजर में बढ़ेगा? सना तला, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बात आपने कही है ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड सोच है, और मैं कम से कम आप जैसे एंकर को, मुझे पता है आपकी सोच, यू कैन डिसएग्री, आप में से इख्तलाफ कर सकती हैं पूरा। आई ऑब्वियसली डिसएग्री फॉर दिस, लेकिन देखिए जो चीजें इस मुल्क में लीगल नहीं भी हैं, एज यू सेड दैट, वो इतनी लीगलाइज हैं कि मुझे आपकी ये बात सुनने में बुरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने जिन चीजों को यहाँ इनलीगल चीजों को लीगलाइज किया है उसने माशरे में वो तबाही मचाई है तला जतोई कि आपकी और मेरी सोच से ज्यादा है। शराब तो बहुत ही नॉर्मल चीज है ना सर, आपने मनशियात हर घर, चौथे घर में आज हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वीट आपको नहीं मिल रही है डिफेंस के अंदर, जरा जाके पूछे ना स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ है, वो तड़प रहे, मर रहे, क्योंकि वो तो लीगल है सर।
وہ تو لیگلائز کر دیا آپ نے کہا گھر میں اگاؤ باہر اگاؤ, آپ نے ہیروئن منگا کے لوگوں کو پلائی. آپ دیکھیں سڑک پر آپ نے ہیروئن چی پیدا کی ہیں, آپ کر دیں پروسٹیٹیوشن کو بالکل لیگلائز کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. آپ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے شہر کے اندر. آج جب وہ انلیگل ہے, جب وہ ایک معیوب فعل ہے, اس کے باوجود کراچی کی سڑکوں پر کارساز, شارع فیصل, طارق روڈ, میں وہ علاقے بتا رہی ہوں جو پوش میں آتے ہیں, ڈیفینس, آپ ذرا کارساز کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے 5 منٹ دکھائیں, میں آپ کو مانتی ہوں 5 منٹ کھڑے ہو کے, اور بہت آڈ ٹائمز نہیں بتا رہی, 8 بجے کے بعد اس شہر کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے تلا جتوئی جو آپ لیگل کروانا چاہتے ہیں. سو وہ انلیگلی بھی بہت لیگلی کام ہو رہا ہے, اور وہ ساری چکر چھایا میں ہو رہا ہے جو کہ ہوتا ہے. ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ آپ دبئی چلے جائیں, وہاں پہ الگ صورتحال ہے, وہاں پر لیگل ہے بہت ساری چیزیں. آپ ملیشیا چلے جائیں, آپ بینکاک چلے جائیں, آپ اس ساری پوری پٹی کی طرف, وہاں لیگل ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان جب آپ لگاتے ہیں سر, تو تھوڑی سی اس کا کچھ تو لحاظ کریں, کوئی تو شرم رکھیں, کچھ تو حیا کریں. مطلب is that the point I think? Well said.